اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آج بارش کی وجہ سے کمیونٹی کلاسز نہیں ہو سکے، تو لہٰذا آج ہم نے تہیہ کر دیا کہ ہم LMS کے ذریعے جو ہم اپنی کلاسز پڑھ رہے ہیں، تو کل کا جو ہم نے کمیونٹی کلاس میں جو ہم نے ٹاپک کنٹینیو کر رہے تھے، آج ہم اس کا ایک اور حصہ پڑھنے جا رہے ہیں. یہ کلاس 8 سبجیکٹ سوشل سائنس سیکشن ہسٹری کا پڑھ رہے تھے ہم. دا ریبیلین آف 1857 یعنی 1857 کی جو لڑائی ہے، 1857 کی جو بغاوت ہے، 1857 کی جو جنگ ہے، وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے کازز. واٹ ویر دا کازز آف دا ریوولٹ آف 1857. وجوہات کیا تھے؟ ہم نے پڑھا کہ اس کے سوشل کازز تھے، اس کے اکنامک کازز تھے، اس کے پولیٹیکل کازز تھے، اس کے ریلیجس کازز تھے. وہ ہم نے پڑھا کہ کل ہم نے پڑھا ریلیجس کازز میں کیا تھا. وہ ستی سسٹم تھا ہندو سماج میں. ایک رسم تھی جس کو ستی پرتھا کے نام سے جانا جاتا تھا. اور ستی پرتھا میں کیا ہوتا تھا کہ جب ایک ہندو مرد کی موت ہوتی تھی تو اس کی چتا پر اس کی بیوی کو اس کے ساتھ زندہ جلایا جاتا تھا. تو یہ ستی پرتھا تھی. 1829 میں برٹش سرکار نے یہاں پر ایک ایکٹ پاس کیا، ایک قانون اس کے لیے بنایا کہ اب جو ستی ہے یہ نہیں ہوگی. کسی بھی عورت کو زندہ نہیں اپنے مرد کے ساتھ زندہ نہیں جلایا جائے گا. تو اس کے بعد انہوں نے اسی سال وڈو ریمیریج ایکٹ پاس کیا کہ اب یہ جو بیواہیں ہیں انہیں یہاں پر ہندوستانی سماج میں دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. تو انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا کہ یہ جو بیواہیں ہیں اب یہ اپنی زندگی آگے بڑھا سکتی ہیں. قانون نے اجازت دے دی، اب یہ دوبارہ شادی کریں گے. اور تیسرا جو تھا ریلیجس کاز، دیٹ واز کرسچنری مشنریز آئی تھی یہاں پر. برٹش باہر کی جو یورپین کنٹریز تھے وہاں سے برٹش مشنریز آئے تھے. وہ یہاں پر اپنے سکول بنا رہے تھے، اپنے مشنری کیمپ لگا رہے تھے. اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو بھی ہندوستانی، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو یا کوئی کسی اور مذہب کا ہو، جو بھی خود کو کرسچنٹی میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. اور اس کے عوض ہم کیا کریں گے، اس کے مال و جائیداد کی پروٹیکشن دیں گے اور اس کو زیادہ سے اور اس کو دولت سے مالا مال کریں گے، اس کو زمین دیں گے، دولت دیں گے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ہندوستانی لوگوں کو کھٹکتی تھی کہ شاید اب انگریز لوگ ہم سے ہمارا مذہب بھی چھین نہیں رہے ہیں، ہمارے مذہبی معاملات میں بھی دخل اندازی دینے لگے ہیں. تو کازز تھے. پولیٹیکل کازز میں ہم نے پڑھا سبسیڈری الائنس تھا. سبسیڈری الائنس میں کیا ہوتا تھا، جب یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کسی علاقے پر قبضہ کرتی تھی تو وہاں کے جو راجا تھا اس کو وہ اپنا غلام بنا دیتے تھے، اس سے وہ ٹیکس لیتے تھے. حالانکہ زمین سبسیڈری الائنس میں کیا ہوتا تھا، تو وہ نام کا حکمران رہتا تھا اپنے علاقے میں. باقی جو کام کرتا تھا، کام کاج اس کے علاقے میں جو بھی ہوتا وہ انگریزوں کے کہنے پر ہوتا تھا. تو ایک اور کاز تھی اس میں، وہ نانا صاحب کا مسئلہ ہوا. رانی لکشمی بائی کا جو منہ بولا بیٹا تھا، اس کو اپنے باپ کا پینشن نہیں ملا. یہ جو رانی لکشمی بائی نے انگریزوں سے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بھی منت مانی تھی کہ نانا صاحب کو اس کی گدی دی جائے، یعنی کہ باجی راؤ پیشوا دوم ہے، اس کی موت کے بعد نانا صاحب کو بادشاہ اپنے علاقے کا حکمران بنایا جائے. لیکن انگریزوں نے یہ ماننے سے انکار کیا. تو پولیٹیکل کازز بھی، سوشل کازز، اکنامک کازز بھی ہم نے پڑھے ہیں
کہ یہاں کے جو ٹرائبل پیپل تھے ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوا, یہاں کے جو پیزنٹس تھے ان سے کتنا ٹیکس لیا جاتا تھا. تو آج ہم پڑھیں گے Mutiny becomes a popular rebel. Mutiny means when soldiers as a group disobey their order officer in the army. Mutiny کیا کہتے ہیں, جب 5-10 سپاہی مل کر فوج میں مل کر اپنے سپاہی کا حکم نہیں, اپنے افسر کا حکم نہیں مانتے, اپنے افسر کے حکم کو ماننے سے انکار کرتے ہیں, بغاوت پر اتر کر, دیٹ از کالڈ mutiny. Mutiny becomes a popular rebellion. اب جو مسئلہ تھا 1857 میں ایک نوجوان سپاہی تھا جس کا نام منگل پانڈے تھا. منگل پانڈے نے ایک چھوٹی سی بغاوت اٹھائی کیونکہ وہاں پر کارٹریجز کا مسئلہ تھا. انگریزوں نے باہر سے نئے کارتوس منگائے تھے اور ان کارتوسوں کو بندوق میں ڈالنے سے پہلے, چلانے سے پہلے ان کی جو سیل ہے وہ دانتوں سے کاٹنی پڑتی تھی, ان کی سیل دانتوں سے کاٹنی پڑتی تھی. تو کیا ہوتا تھا, تو یہ جو سپاہی تھے دے ایکسپیکٹڈ کہ یہ جو وہاں پر ایک شہرت, ایک افواہ پھیل گئی کہ جو نئے کارتوس برطانیہ سے آئے ہیں, جو انگلینڈ سے جو نئے کارتوس آئے ہیں, ان میں چربی ملی ہوئی ہے سور اور گائے کی. سور کا گوشت جو ہے وہ مسلمانوں پر حرام ہے, مسلمان اسے نہیں کھا سکتے ہیں, اور گائے کا جو گوشت ہے وہ ہندو لوگ نہیں کھا سکتے کیونکہ ہندو لوگ گائے کو اپنی ماں سمجھتے ہیں. تو دونوں مذاہب کے جو فوجی تھے انہیں یہ شک ہوا کہ یہ انگریز ہمیں آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں اس میں گائے اور سور کی چربی لگا کر. تو انہوں نے یہ کارتوس چلانے سے انکار کیا. تو سارا مسئلہ وہیں سے کھڑا ہوا جب اس منگل پانڈے نامی اس نوجوان نے یہ کارتوس چلانے سے انکار کیا. تو منگل پانڈے نام کی ایک پکچر بھی آئی ہوئی ہے, آپ نے وہ دیکھی ہوگی. تو آج ہم پڑھیں گے Mutiny becomes a popular rebellion. Through struggles between rulers and the ruled are not unusual. Sometimes such struggles become quite widespread as a popularized so that the power of the state breaks down. یہ جو جدوجہد ہوتی ہے حکمرانوں اور اس کے لوگوں کے درمیان, یہ پرانے زمانے سے آئی ہوئی ہیں. پچھلے زمانے سے ہی کیا ہوا کہ لوگ اپنے حکمرانوں, اپنے بادشاہوں سے خوش نہیں ہوتے تھے تو وہ بغاوت پر اتر آتے تھے, لڑائیوں پر اتر آتے تھے. تو کبھی کبھار چھوٹی سی لڑائی, چھوٹی سی چنگاری پورے گاؤں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. تو یہی مسئلہ یہاں پر ہوا کہ جو کبھی کبھار یہ جو چھوٹی سی لڑائی ہے وہ بڑی لڑائی بن کر سامنے آ جاتی ہے. تو اس سے پھر مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس کو وہاں پر جو زیادہ خون ریزی ہوتی ہے. تو یہی ہندوستان میں بھی ہوا. A very large number of people begin to believe that they have common enemy and rise up against the enemy at the same time. ہندوستان کے جو زیادہ تر لوگ تھے انہیں یہ بھروسا ہوا, ان کا یہ یقین تھا کہ ان کا صرف ایک ہی دشمن ہے, صرف ایک ہی بڑا دشمن ہے, اور ہمیں اس بڑے دشمن کے خلاف ایک دوسرے کے سے جڑ کر لڑنا چاہیے. For such a situation to develop, people have to organize, communicate like initiatives and display the confidence to turn the situation around. اس کے لیے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, انہیں حالات پیدا کرنے چاہیے, ایک دوسرے کے منظم ہونا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا چاہیے, ایک دوسرے کو اطلاع دینی چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. پورے اطمینان ہونا چاہیے کہ سچویشن کو کس طرح سے بدلا جائے. یہ جو پریویلنگ سچویشنز ہوتی ہے, جو موجودہ حالات ہوتے ہیں جن سے لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے, جہاں پر لوگوں کو دکھتا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم, ہمارے جو حقوق ہے ان کو چھینا جا رہا ہے, تو پھر لوگ اس کے خلاف منظم ہوتے ہیں, جڑ جاتے ہیں, ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اب جو ہمارے جو حالات ہیں ہم ان کو کیسے بدل دیں. Such situation developed in the northern parts of India in 1850. ایک ایسی ہی
ایک ایسے ہی حالات ہندوستان کے جنوبی حصوں میں 1857 میں بگا ہوئی. آفٹر اے 100 years کانکویسٹ تقریباً جدوجہد کے 100 سال بعد and administration, the English East India Company faced a massive rebellion. It started in May 1850 and threatened the company's very presence in India. 1857 میں ایک زبردست بغاوت اٹھی یہاں پر جس نے پوری ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہلا کر رکھا, اس کی جڑیں ہلا کر رکھی. سپاہیز مٹی سیورل پلیس بگننگ فرام دا میرٹ, اور جو ہندوستانی سپاہی کو انڈین جوانز کو کہا جاتا جو برٹش آرمی میں کام کرتے تھے, دے ور کالڈ سپاہیز. اور جو یہ ہندوستانی جوان تھے جو برٹش آرمی میں کام کرتے تھے, انہوں نے بہت سی جگہوں پر بغاوتیں شروع کی, لڑائیاں شروع کی انگریزوں کے خلاف. اور اس کی شروعات میرٹھ سے ہوئی. اینڈ اے لارج نمبر آف پیپل فرام ڈفرینٹ سیکشنز آف سوسائٹی روز اپ ان ریبیلین. اور جو ڈفرینٹ سیکشنز آف دا سوسائٹی ہوتے ہیں, زمیندار ہوتے ہیں, ٹرائبل پیپل تھے, شیپ ہرڈز تھے, کیٹل ریئرز جو تھے, آرٹیشنز, پیزنٹس, ٹریڈرس, آلموسٹ ایوری سیکشن آف دا سوسائٹی. تقریباً سماج کا ہر ایک فرد, سماج کا ہر ایک انسان اس کے ساتھ جڑ گیا. Some regard it as the biggest armed resist to colonialism in the 19th century anywhere in the world. اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر ہم 19ویں صدی کی بات کریں تو اس دنیا میں 19ویں صدی کی سب سے بڑی بغاوت تھی 19ویں صدی میں, جو کالونلزم, جو نو آبادیات کے خلاف, جو کالونیز تھی یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی, ان کے خلاف تھی, انہیں ہٹانے کی. تو انشاءاللہ اس وقت ٹائم کی کمی کی وجہ سے اس کو ہم کنٹینیو کہیں نہیں کر سکتے. اس سے آگے انشاءاللہ کال پڑیں گے. خدا